السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آبدی میڈیا میں خوش آمدید۔ ہوٹل مالکان کے مطابق پولیس کے افراد آئے، انہوں نے کرسیاں اٹھائے، قریب گھر کے سامنے گیٹ کے سامنے انہوں نے کرسیاں رکھی۔ جب ہوٹل عملے نے انہیں منع کیا کہ یہ گھر ہے، گھر کا سامنا ہے، فیملیاں جاتی ہے، تو اس لیے آپ گھر کے بجائے ہوٹل کے سامنے جو کرسیاں رکھی ہوئی ہے وہاں بیٹھ جائیں، تو تودکار ہوئی اور انہوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ جو سامنے ویڈیو میں سامنے آ رہا ہے، انہوں نے داڑھی والے، ٹوپی والے معمر شخص کو گھسیٹا اور لاٹھی چارج کا بڑی بے دردی سے اسے نشانہ بنایا۔ جب اس کا بیٹا اپنے باپ کو یا جو بھی ہے اس کے بچانے آتا ہے تو اسے بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ ہوٹل مالکان کا بیان تھا اور پولیس کا بیان کچھ اور ہے۔ بیان کچھ بھی ہو، دنیا نے دیکھا کہ آپ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں غریب عوام کو، جن کے یہاں گھر بھی نہیں ہے، جن کے گھر باہر کوئٹہ میں ہوتے، وہ کوئٹہ سے اپنی پوری فیملی، پورے خاندان کو چھوڑ کر کراچی میں آئے ہوتے، گویا کہ وہ آپ کے مہمان ہیں۔ آپ اپنے مہمانوں کا خیال رکھیں۔ آپ جو کچھ بھی کہے اسے شاید کہ آپ سچے بھی ہو اپنے بیان میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن جو دنیا دیکھ رہی ہے، ایک دنیا نے دیکھا، اس سے ہر دیکھنے والی آنکھ افسردہ ہوئی۔ بلکہ آپ نے جو ویڈیو چلائی ہے اس میں بھی آپ مورد الزام ٹہر رہے ہیں، آپ مجرم ثابت ہو رہے ہیں اپنی ویڈیوز سے جو آپ چلا رہے ہیں، کیونکہ آپ جو بیان دے رہے ہیں آپ کے پاس اس کے ثبوت میں کوئی ویڈیو نہیں ہے، تو اس لیے آپ کی ویڈیو بھی مزید پریشانی کا باعث بن رہی ہے اور آپ کی دلیل کو اور آپ کے بیان کو مزید وہ کمزور کر رہی ہے۔ تو یہاں لوگ اس لیے بھی پٹھان بھائی خصوصاً وہ اسے جو ہے نا یہ کہہ رہے کہ آپ کا یہ فعل تعصب پر مبنی ہے۔ افغان بھائیوں پر پابندیاں لگی، انہیں اپنے ملک جانے کا کہا گیا، تو اس سے بھی آپ نے غلط فائدہ اٹھایا۔ آپ ہر پٹھان کو روک کر کہہ رہے کہ آپ جو ہے افغانی ہے، ان سے پھر بیچارے غریب ہوتے، پریشان حال ہوتے ہیں، اس سے آپ ہمارے اپنے ہی دوست سے جو ہے 2000 روپے لیے گئے کہ اسے پکڑا گیا، آپ کا NIC ایکسپائر ہو چکا ہے، آپ افغانی ہے، آپ کو میں جو ہے نا پکڑ کر تھانے لے کر جاتا ہوں۔ بیچارہ گھبرا گیا۔ کبھی انہوں نے تھانے کا، پولیس کا سامنا نہیں کیا ہوتا، تو ایسی سچویشن میں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ اس سے 2000 5000 غریب جو مزدور ہوتے ہیں اس سے آپ بٹور لیتے ہیں۔ تو یہ اسے جو ہے اس نظر سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ اسے شاید، چونکہ آپ نہیں پہچانتے، پٹھان جو ہے ایک قوم ہے اور اس میں کئی اقوام پر مشتمل ہے، کئی گاؤں ہیں، ہر گاؤں کی اپنی بولی ہوتی ہے۔ جو کوئٹہ وال ہمارے پٹھان بھائی ہے، ان کی بولی چونکہ افغانیوں بھائیوں جیسی لگتی ہے، ایک جیسی ان کی بولی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی افغانی ہے، حالانکہ وہ افغانی، اگرچہ افغانی بھی ہمارے بھائی ہے، وہ اتنے سالوں سے، اکثروں کی پیدائش یہیں پاکستان کی ہے، تو ہمارے ساتھ پلے بڑے ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ قانون کے مطابق ہمارا رویہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ہم جو ہے اس میں بھی حرام خوری شروع کر لیں۔ تو اب جو ہمارے پٹھان بھائی ہے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا اور آگے لے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی قانون کا سہارا لیا ہے اور قادر خان مندوخیل کو اپنا وکیل نامزد کیا ہے، جو اس قضیے کو بہت ہی اچھے انداز میں آگے لے کر جا رہے ہو۔ قادر خان مندوخیل صاحب کا کہنا ہے کہ ان پر جو تشدد ہوا ہوٹل مالکان پر، پھر جب ان کی کمیٹی کے افراد آئے، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو حبس بے جا میں رکھا گیا اور وہاں ان کے ساتھ جو سلوک رہا گیا، ان کے مطابق جو ہے نا ان کے کپڑے اتارے گئے، نازیبا ویڈیوز ان کی بنائی گئی، تو اس سب کی سزا ان کو ملے گی۔ اور جو پولیس افراد نے بھی غلط بیانی سے کام لیا، میڈیا پر جو ہے نا غلط ویڈیوز شیئر کی، ان کو بھی عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ یہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے کہ آپ قانون کا سہارا لیں، نہیں کہ آپ جو ہے تشدد پر اتر آئے، خود قانون کو ہاتھ میں لیں۔ تو یہاں جو پٹھان بھائی میں، ہمارے پٹھان بھائیوں میں بھی ایک یہ خامی ہے کہ وہ جلدی اشتعال میں آ جاتے، غصے میں آ جاتے، تو بڑے پیار محبت سے آپ طریقے سے، عقل و شعور سے اس معاملے کو ہینڈل کریں، جس طرح قادر مندوخیل صاحب کر رہے ہیں۔ کوئی جو ہے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ قانون یہاں موجود ہے، ہمارے جو بھائی کے ساتھ بھی میں نے جو کہا کہ اسے 2000 لیے گئے تھے، تو ہمارے دوسرے دوست تھے ناصر چغرزئی صاحب،
انہوں نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا. میں یہاں سائٹ تھانے پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جو ہے اس معاملے کو ہاتھ میں لیا. تو جو اس میں ملوث افراد تھے ان کو بلایا, انہوں نے معافی مانگی. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اسی لیے ممکن ہوا کہ ہم نے قانون کے مطابق معاملے کو آگے بڑھایا اور جو حکام بالا تھے ان تک بات پہنچائی. تو یہاں یہ نہیں کہ حرام خور لوگ موجود ہیں پولیس کے اس میں ذرا ان لوگوں سے معذرت کروں گا جو بہت ہی اچھے انداز میں اپنے پیشے سے منسلک ہے, پولیس کے ہر شعبے میں ہوتے ہیں. یہاں چونکہ کالی بھیڑیں بہت ہے, پولیس میں کالی بھیڑیں زیادہ ہے, اور اکثریت پہ جو ہے کل کا حکم لگتا ہے, کیونکہ اکثریت جو ہے اسی طرح کے حرام خوروں میں ملوث ہے. جہاں کوئی بھی غلط دھندا ہوتا ہے, 2 نمبری دھندا ہوتا ہے, اس میں پولیس کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس سے بچہ واقف ہے, پوری دنیا اس سے واقف. آپ کا ریکارڈ پوری دنیا کے سامنے ہے. آپ نے اس موقع پر اب معافی مانگنی ہوگی. آپ نے ایک داڑھی والے کو, ایک ٹوپی والے کو آپ نے گھسیٹا, آپ نے اس کو بچے کے سامنے اس کی تذلیل کی, اور اس کے بچے کی جو ہے نا باپ کے سامنے اسے مارا پیٹا. یہ انتہائی ناروا سلوک آپ نے کیا ہے. آپ کو اس پر معافی مانگنی ہوگی, ورنہ ویڈیو میں تو آپ پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہو ہی گئے ہیں, لیکن عدالت میں بھی اگر آپ نے معافی نہیں مانگی, معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, بڑا ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ. اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, آپ اس پہ معافی مانگے, تواضع اختیار کرے, اس سے آپ کا درجہ اللہ بلند کریں گے. نہیں ہے کہ آپ جھوٹے بیانیوں کا سہارا لیں اور ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے, آپ جھوٹ پہ جھوٹ گھٹتے جائے, تو اس سے آپ مزید ذلیل ہوں گے, آپ کی عزت مزید خاک میں ملے گی. اب اس کا حل یہی ہے کہ آپ نے جن کے دل دکھائے, لاکھوں لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی, لاکھوں لوگ اس واقعے سے باخبر ہے, خصوصاً پٹھان بھائی, تو ان کے دل دکھے ہیں. آپ کو اس دل دکھنے پر, ایک مسلمان کے دل دکھنے پر آپ کو معافی مانگنی ہوگی, ورنہ مزید آپ کی مٹی پلید ہوتی رہے گی. آج کی محفل میں اتنا ہی. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا, اور غلطی کا احساس ہونے پر معافی مانگ لیجیے گا. اللہ حافظ.